کنوینر حسین ابراہیم فاؤنڈیشن اسکول المنائی ایسوسی ایشن اور معروف سماجی شخصیت و انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے مرکزی سیکریٹری جنرل طیب موسانی اور ان کے ساتھیوں اسیم خان، احسان پراچا اور حماد عباسی کی جانب سے اگست میں یوم آزادی پاکستان کے موقع پر پاکستان کا مالی مستقبل کے موضوع پر ایک معلومات سے بھرپور سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور CPLC کراچی کے سابق سربراہ احمد چنائی نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طیب موسانی کا کہنا تھا کہ ہماری برادری پر بعض لوگ یہ ٹھپا لگاتے ہیں کہ میمن لوگ صرف اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ اس کی مثال آج کی اس تقریب میں موجود صرف 10% میمن ہیں، جبکہ 90% لوگ اردو بولنے والے ہیں جنہوں نے ہماری اسکولوں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تقریب سے خطاب کے دوران مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تعلیم کا حال برا ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ لوگوں کو ہیپیٹائٹس C کی بیماری ہے اور پوری دنیا میں 5 کروڑ لوگوں کو ہے، یعنی ہر 5 لوگوں میں جن کو ہیپیٹائٹس C ہے ان میں 1 پاکستانی ہے۔ 7,500 بچوں کو پاکستان میں HIV کا انفیکشن ہے جس سے ایڈز ہوتی ہے، اور یہ صرف یہاں ان کو گندی سوئی یا کینولا گندا ڈالا گیا ہے یا خون بغیر اسکریننگ کیے ڈالا گیا تھا۔ اس موقع پر احمد چنائی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بینکنگ سیکٹر نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ جو بینک سالانہ 1 ارب روپے کماتا تھا آج 10 ارب روپے کماتا ہے۔ سیمینار کے اختتام پر سوال جواب کا سیشن ہوا۔ پاکستان کی مالی حالات پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اس سیمینار میں اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین و حضرات اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ حاضرین نے سیمینار کو بہت سراہا اور منتظمین کو کامیابی سے سیمینار منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں اسرانی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر یوم پاکستان کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ مہمانوں کو شیلڈز اور اجرک کی تحفے بھی پیش کیے گئے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری برادری پہ بعض لوگ ٹھپا لگاتے ہیں کہ ہم صرف میمن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یا میمن لوگوں کا بھلا کرتے ہیں۔ نو وے، اس کی ایگزامپل یہ دیکھ لیجئے، صرف 10% میمن ہے، 90% اردو اسپیکنگ یا بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہمارے اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے، آل دے آر اردو اسپیکنگ۔ تو اب یہ کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم نے مسجد بنائی اس میں صرف کیا میمن پڑھتے ہیں، یا ہمارے ہاسپٹل میں میمن علاج کرانے جاتے ہیں، کیا ہمارے اسکولوں میں ہمارے میمن بچے پڑھتے ہیں؟ نو، عبدالستار عیدی نے جو قائم کیے یا شفا خانے، یتیم خانے، سب اس میں میمن کے بچے نہیں تھے، لیکن ہوں گے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن میجورٹی نان میمن کی بھی بھلائی کرتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ٹھپا لگانے کی، تو لگاتے رہے۔ اکثریت بچوں کی جو ہے وہ اپنی کلاس لیول پہ نہیں پڑھ سکتی۔ یہ ہماری تعلیم کا حال ہے۔ صحت کا ہمارا حال یہ ہے بھائی کہ پاکستان میں 1 کروڑ لوگوں کو ہیپیٹائٹس C کی بیماری ہے اور پوری دنیا میں 5 کروڑ لوگوں کو ہے، یعنی کہ ہر 5 لوگوں میں سے جن کو ہیپیٹائٹس ہے اس میں سے 1 پاکستانی۔ 7,500 بچوں کو پاکستان میں HIV کا انفیکشن ہے جس سے ایڈز ہوتی ہے، اور یہ کوئی غیر بچے ہیں تو یہ صرف یا ان کو گندی سوئی ڈالی گئی ہے نیڈل، یا کنولا گندا تھا، یا جو خون ڈالا تھا وہ خون جو تھا اس کو اسکرین نہیں کیا جس طرح اسکرین کرتے ہیں خون کو۔ انڈسٹری میں لوگوں نے لیپس اینڈ باؤنڈس ترقی کی ہے کہ جو بینک 1 ارب کماتا تھا آج 10 ارب کماتا ہے، جو 10 ارب کماتے تھے آج 100 ارب کماتے۔